کون سی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ ہر روز خبریں آ رہی ہیں، ادھر کوئی بندہ جا رہا ہے، ادھر کوئی جا رہا ہے، آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ عاطف صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ میں تو نہ جب میں نکالا گیا تو پارٹی عروج پہ تھی اور خان صاحب بھی عروج پہ تھے، تو میں نے اس کے بعد بھی کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، اور نہ میں ہاتھ جوڑ کے اور پیچھے ہاتھ باندھ کے کنڈیم کرنے کے لیے آیا ہوں پریس کانفرنس کرنے، اور نہ میں ادھر ادھر گیا ہوں. تو جو مجھے سبق سکھایا گیا تھا 15 سال مجھے تو یاد ہے، باقی سب بھول گئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بٹ آئی سی مائی سیلف واٹ ایور لٹل آئی ایم ڈوئنگ کنٹریبیوٹنگ آئی ول کیپ ڈوئنگ دیٹ. ایز آف ناؤ تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں، وہ تو کہتے ہیں نا موسٹ ایلیجیبل وہ آپ پولیٹیشین ہیں اس وقت، مطلب آئی تھاٹ کہ آپ مجھے بیچلر کی ڈگری میں لے جائیں گے کہ وہ کسی نہ کسی جماعت میں دیکھیں نا لوگ آئی پی پی میں جا رہے ہیں. پر سوچا ہے آپ نے کہ سیاست وڈ یو کنٹینیو سیاست؟ آئی ول جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے اقتدار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنتا ہوا یا جاتا ہوا نظر آ رہا ہوں. ادروائز تو آئی ہیڈ آپشنز بیفور آلسو وین آئی واز تھرون آؤٹ آف دا پارٹی. نکالا بھی جب میں گیا تب بھی میرے پاس آپشن تھے، اس کے بعد بھی آپشن تھے، اور آج بھی آپشن ہے الحمدللہ. بٹ میں کسی کو کنسیڈر ابھی ایز آف ناؤ تو میں کوئی کنسیڈریشن میں نہیں ہے. اچھا، اب یہ پرسیپشن ہے جس طرح آپ لوگوں کے حوالے سے پرسیپشن تھی 2018 میں کہ جی پی ٹی آئی والے جو ہے آ رہے ہیں اقتدار میں، اس وقت پرسیپشن یہ ہے کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں. کیا یہ رائٹ پرسیپشن ہے؟ عطا صاحب دیکھیں، اس ملک کے اندر نا مردے کا بھی ووٹ ہے، جو دنیا میں نہیں ہوتا اس کا بھی ووٹ ڈل جاتا ہے. تو اس ملک کی تو بہت ہی خوبصورت چیزیں اس ملک کے اندر. دعاؤں سے یہ ملک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن آپ جو ہاں بات کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی کا اگر رخ اور گردن دوسری طرف چل جائے تو آپ سمجھیں ہوا چل پڑی ہے. تو اب وہ کسی کی فالوئنگ کروڑوں میں، لاکھوں میں، ہزاروں میں یا درجنوں میں، اس کا فیصلہ تو جو ایڈمنسٹریشن جس کی ہوتی ہے، ڈی سی اور پولیس، اسی کا الیکشن ہوتا ہے. تو اگر آپ مجھے کہیں کہ 18 کے الیکشن یا اس سے پہلے کے الیکشن یا آنے والے الیکشن اس کے بعد والے الیکشن ریگڈ نہیں ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، تو میں کبھی زندگی میں بات مانوں گا ہی نہیں. اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. یہاں ہر کوئی چیز ریگڈ ہے، ہمارے خون میں آ گئی تباہی، بربادی، بربریت، بےایمانی، بدنیتی، ناشکری، نااہلی. یہ کرمنلز، کرپٹ، ایکسپائرڈ 18 لیڈرز ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹی ہیں، وچ انکلوڈس پی ٹی آئی ناؤ ایز ویل، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی سب کام کرنے کی جو کام ہم نے دشمن کا کام کر دیا. آپ مجھے کہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں میں بغض ہے، ہاں ہے، بہت زیادہ ہے. ان کا سارا کام چیئرمین صاحب نے پی ٹی آئی کے جا کے ٹرے میں رکھ کے کر دیا، اور وہ لائنز اتنی کراس ہو گئیں کہ دیر از نو کمنگ بیک. لیکن اس ملک کی ایک اور بیوٹی بھی ہے عطا صاحب، آپ تو میرے پرانے ساتھی ہیں لنڈن کے بھی. اس ملک میں نا 3 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی سیاست میں. DIS، یہ کبھی کبھار لگ جاتا ہے تو ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار مٹ جاتا ہے تو کوالیفیکیشن ہو جاتی ہے. تو یہ 3 ورڈ لگ بھی جاتے ہیں اور مٹ بھی جاتے ہیں. میں بھی گزرا ہوں اس چیز کے اندر. اور یہاں کوئی بھی چیز فیصلے قانونی کم ہوتے ہیں، سیاسی زیادہ ہوتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں سب کو اگر سیاست کا شوق ہے تو اپنے اپنے منصب سے اتریں اور سیاست کریں. آ کر 23 اکتوبر کا جو آپ نے فیصلہ دیکھا کہ آپ کو جاسوسی کا لائسنس دے دیا گیا اس ملک کے اندر، آپ کو تنصیبات اڑانے کا لائسنس دے دیا گیا، آپ کو نیوکلیر آرمز کی جو ہم ملک ہیں اور نیوکس کی ڈیٹیلز اور آپ کسی سے شیئر کر دیں تو اس پہ بھی آپ سویلین کوڈ میں چلے جائیں. جو فوجی وہاں کام کریں، کل ریٹائرمنٹ کا وہ عام کر کے ادھر چلے جائیں. یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے؟ میری بڑی کلیئرٹی ہے عطا صاحب. دیکھیں، تنصیب آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے تو آپ ایف آئی آر کٹا سکتے ہیں. میرے سے غلط ہے میں ایف آئی آر کٹا سکتا ہوں، فوج سے غلط ہوگا تو ایف آئی آر نہیں کٹا سکتی. دس از نانسنس، نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ تنصیبات اسپیسیفک 9 مئی تو ایک واقعہ ہے، بڑا اسپیسیفک جائیں نا، اسپیسیفک نہ ہو. آپ ان جنرل چلیں، کوئی بھی تنصیبات اڑا دے، جہاز اڑا دے، ٹینک اڑا دے، فوج کو اڑا دے، جاسوسی کر لے. جس ملک کے فیصلوں کا خیر مقدم دہشت گرد تنظیمیں کر رہی ہوں اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. نمبر 1 آپ کی ایک ڈیٹرنٹ ہے، آپ کا ایک ڈیفینس ہے، آپ کا ایک ہی ادارہ ہے جو 90% صاف ستھرے ڈسپلنڈ ہے، وہ آپ کی فوج. آپ نے پاکستان کی سلامتی، بقا، استحکام، سیکیورٹی، آپ نے ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے بیکاز یو وانٹڈ ٹو ہیو پولیٹیکل ڈیسیژنز. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی ویج کریٹ کر دی گئی ہے یوتھ میں اور اداروں میں، یا پھر ود ٹائم جو ہے اگر اس سے صحیح طریقے سے ڈیل کر لیا جائے تو کوئی اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں بنے گا؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ اٹس انفارچونیٹ کہ آپ دیکھیں میں اور آپ بولتے ہیں لیکن جان دینے کو تیار نہیں. I'll speak about myself، ٹھیک ہے جی. لیکن ایک فوجی جو ہے وہ، یا ایک وردی والا پولیس والا بھی اگر ہے تو وہ
بائی چوائس شہادت کے لیے جذبہ لے کے آتا ہے, پھر وہ اوور پیریڈ ٹائم بڑھ جاتا ہے, کچھ رہ جاتے ہیں, کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں.